سامنے چلاتی ہیں۔ دیورانی اور جٹھانی کی لڑائی بھی زبانی کلامی ہوتی ہے، اینٹ اور پتھر تک تو نوبت نہیں جاتی۔ میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میاں ہاتھ اٹھاتا ہے یا ڈنڈا استعمال کرتا ہے، ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی نے بات کر لی تو خاوند نے بات کر لی، تو باتوں باتوں میں گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ زبان کے غلط استعمال نے اس دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نجات چاہیے، بس ایک کام کر لو کہ اپنی زبان کو قابو کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ جب بھی زبان چلتی ہے غلطی ہوتی ہے، جس نے زبان کو قابو کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، وہ نجات پا گیا۔ ساس نے کوئی بات کر لی، بہو نے زبان کو تالا لگایا، زبان بند کر دی، بات ختم ہو گئی۔ بہو نے کوئی غلط بات کر لی، ساس نے برداشت کر کے اپنے منہ کو بند کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں یہ تب بڑھتے ہیں جب ایک بندہ بولے تو اگلا اس سے بڑھ کے بولے، تو پھر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، شیطان تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور بندے آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے بہت آسان نسخہ بتایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انؤاخذ بما نتکلم بہ، اللہ کے نبی ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھیں جب تک ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں پائیں گے تب تک ہم نجات نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیں نہ راتوں کی عبادات بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، نہ دن کے روزے اور دینی خدمات بندے کو بچا سکتی ہیں، جب تک کہ بندہ اپنی زبان کو قابو نہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات نماز پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر کسی نے عرض کیا اللہ کی نبی یہاں ایک اور خاتون ہے، زیادہ نفل عبادات تو نہیں کرتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، البتہ زبان کے استعمال سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا تب تک ہم نجات نہیں پا سکیں گے۔ اور خاص طور پہ زبان کے استعمال کے سلسلے میں خواتین کا معاملہ زیادہ پریشان کن ہے کہ ان کی زبان میں بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے
عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دکھایا گیا ہے، میں نے جہنم میں خواتین زیادہ دیکھی ہیں مردوں کی بنسبت۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، مردوں سے زیادہ خواتین جہنم میں کیوں جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو تم لعن طعن بہت کرتی ہو، جب ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے ایسے چن چن کے الفاظ لاتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے اس کے دل میں القاء ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ جب پڑوس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ بڑے غور سے وہ الفاظ سنتی ہیں، وہ لڑائی جب ہوتی ہے تو الفاظ سن کے محفوظ کرتی ہیں، یاد کرتی ہیں کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر جب الفاظ زیادہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، ذخیرہ الفاظ جمع ہو جاتا ہے، پھر سوچتی کوئی موقع نہیں بن رہا، پھر موقع بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر گھروں کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ چن چن کے الفاظ لانا اور دوسروں کے دلوں میں پیوست کرنا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ پسندیدہ مشغلہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن، یہ جو تم لعن طعن کرتی ہو اس کی وجہ سے خواتین مردوں کی بنسبت میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی، لعن طعن بہت کرتی۔ دوسرا تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو، یہ ناشکری اس صنف کے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ خود صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ پوری زندگی احسان بھلائی کرتے رہیں، احسان بھلائی کرتے رہیں، ثم رأت منک شیئا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پوری زندگی ان کے ساتھ احسان بھلائی کرتے رہیں، ثم رأت منک شیئا، پھر آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو ان کو ناگوار گزرے، فوراً کہہ دیتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی آپ سے کوئی خیر بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے خواتین کے اندر یہ ناشکری بہت پائی جاتی ہے۔ ہم کبھی غور کر لیں، بہنیں بیٹیاں بھی غور کر لیں، جب آدمی کی شادی ہوتی ہے وہ بھرپور جوان ہوتا ہے، پورے جسم میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، اور قد صنوبر کے درخت کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ گھر کے تفکرات اور یہ کام کاج اور یہ پریشانیاں بہت تیزی کے ساتھ بندے کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، صحت ٹھیک ہو، صحت خراب ہو، ہر حال میں خاوند نے صبح کے وقت گھر سے نکلنا ہوتا ہے، شدید گرمی میں، شدید سردی میں بھاگ بھاگ کے کام کرنا ہوتا ہے، 8-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو کچھ کماتا ہے اپنی جمع پونجی لا کے بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، بیوی ملکہ کی طرح گھر میں بیٹھ کے سکون اطمینان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور تھوڑے سالوں کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کو انزائٹی ہو گئی، اس کو ٹینشن کا مریض بن گیا، اس کو شوگر ہو گئی، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ سارے مسائل یہ ذہنی تفکرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، آخر میں بیوی نے، بچوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو ناشکری ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جہاں شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا
اور شکر ادا کرنا ضروری ہے، وہاں بندوں کے احسانات کا اعتراف کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو خواتین کے بارے میں فرمایا 2 وجہ سے یہ جہنم میں زیادہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ایک یہ کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا جو 3 نکاتی فارمولہ بتایا تھا، ان میں سے پہلی بات املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے، زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، اور جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے۔ عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، قرید کے معلوم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں کے گھر میں کیا ہوا تھا، اور فلاں کے بیٹے نے کیا تھا، اور فلاں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایسے تحقیق و تفتیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے شریعت کا مسئلہ معلوم کر رہا ہوتا ہے، مزاج بنا ہوتا ہے لوگوں کی کمزوریوں کی تحقیق و تفتیش کرتے رہنا۔ پھر جو ہی کسی کی کوئی کمزوری مل جاتی ہے تو اس کو ایسے لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کسی کو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو فلاں کے ہاں کیا ہوا تھا، فلاں نے کیا تھا، فلاں کے بیٹے نے کیا تھا، فلاں کے گھر میں کیا مسئلہ پیش آیا، ایسے لوگوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، عیب گو لوگوں کے عیوب دوسروں کے سامنے کھول کے بیان کرنے والا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے کہ خود جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جس کے عذاب سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے والے، پھر دوسروں کے عیوب کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے۔ بہت بری خصلت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے۔ دوسروں کی طرف دیکھنے کے لیے بندہ فارغ بھی نہیں ہوتا۔ ہم فارغ تب ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے، لہٰذا دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا، کوریدنا، معلوم کرنا، پھر آگے بیان کرنے والوں کے لیے وعید شدید ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، کسی مسلمان کی جان کا نقصان کرنا یہ اللہ کے قہر اور غضب کو متوجہ کرنے کے مترادف ہے۔ کسی کی عزت کا نقصان کرنا اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک مسلمان کی جان محفوظ، ایک مسلمان کی عزت محفوظ۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مینا کے میدان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الا ان دماءکم واعراضکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سنو لوگو، تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہارا مال تمہارے درمیان ایسا محترم ہے جیسا کہ آج کا دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ محترم ہے، یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین محترم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے۔ جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین محترم ہے، ایسے ہی تمہاری جان محترم ہے، تمہاری عزت محترم ہے۔ کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچائے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور بیت اللہ کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، بیت اللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیری عزت اور تیرا تقدس بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور تقدس تجھ سے بڑھ کے ہے۔ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے زیادہ محترم ہے، ایک مسلمان کا تقدس بیت اللہ کے تقدس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی بندہ مسجد کی بھی حرمتی کرے، پورا زمانہ اس پر لعن طعن کرے گا، اور ایک مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا ہم بال کے برابر بھی کوئی غلط کام نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچے۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ خواتین کے اندر بڑی کمزوری ہوتی ہے، غیبت کرتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرتی ہیں، یا پھر کوئی سامنے موجود ہے تو اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کسی کی کالی رنگت کا مذاق اڑایا، کسی کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا، کسی کے پرانے جوتوں کا مذاق اڑایا۔ یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، ہر آنے والے کے دل میں اپنی زبان کی تیر پیوست کرنا اور ان کو ایذا پہنچانا، یہ پرواہ نہیں کرتی کہ ہم کیا غلطی کرتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بندے کے اندر کچھ کمزوریاں وہ ہوتی ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ ساری دنیا کو معلوم ہوتی ہیں، اور کچھ کمزوریاں وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے مستور اور پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو جو کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی پردہ دری کرنا اور لوگوں کے سامنے کھولنا، یہ تو ہے ہی مذموم اور حرام۔ وہ کمزوریاں جو ساری دنیا کو معلوم ہیں، ان کا تذکرہ کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی۔ فرماتی ہے ایک خاتون آئی، خاتون نے مسئلہ پوچھا، پھر چلی گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا، اس خاتون کا قد کتنا چھوٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ نے ایسی زہریلی بات کی ہے، اگر اس بات کا زہر 7 سمندروں میں ملا دیا جائے 7 سمندر بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ کیا بات کی تھی؟ قد چھوٹا ہے۔ اب قد کا چھوٹا ہونا، ایک تو اس میں بندے کا اپنا عمل دخل ہوتا نہیں ہے، یہ تو خدائی تخلیق ہے، کسی کو بڑا قد دیا، کسی کو چھوٹا قد دیا۔ پھر وہ چھوٹا قد یہ کوئی ایسی کمزوری تو نہیں ہے جس کو چھپایا جا سکے، یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تو وہ کمزوری جو ساری دنیا کو معلوم ہے، اس کا تذکرہ کرنا اتنا برا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 7 سمندروں میں اس بات کا زہر ملایا جائے 7 سمندر بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ تو جو کمزوریاں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کی عزت کا نقصان کرتے ہوئے ایسے کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ زبان کو قابو کر لیں۔ حضور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، ایک خاتون دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم کئی مرتبہ پوری برادری کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی پوری قوم کا مذاق اڑا، فلاں برادری ایسی ہے، اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، اور فلاں برادری ایسی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، اس میں مردوں کو بھی خطاب ہے، خواتین کو بھی خطاب ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خواتین کا الگ تذکرہ فرمایا،